چھوٹا ہے اپنے پاس سے، تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اگر کوئی دیکھتا تھا تو اپنے پاس سے نام رکھ لیتا تھا پیاری صورت والے. وہ صورت ہی اتنی پیاری ہے کہ ویسی کوئی صورت کائنات میں آئی نہیں ہے. تو اس غلام نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، کہا ہے پیاری صورت والے. میں روتا اس لیے ہوں کیونکہ میرے مالک نے کہا ہے کہ آٹا پیسو. تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے، لوگ محنت کرتے ہیں. تو اس غلام نے کہا نہیں پیاری صورت والے، وہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے نا، تو میرا جو مالک ہے امیہ، اس نے مجھ پر پابندی لگائی ہے کہ گرچہ بخار چڑھا رہے تم کو یہ چکی چلانی ہوگی حرارت میں. اب ہمارے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے اس غلام کو کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. اتنا کہہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے چل پڑے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو غلام سوچتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس شاہراہ سے گزرتے ہیں، راستے سے مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں، مجھے پوچھتے بھی ہیں، لیکن آج تک کوئی پلٹ کے نہیں آیا. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہے کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں کھجوریں اور دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے. آپ علیہ السلام نے اس غلام کو کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا اور پھر اس کو کہا کہ تم آرام کرو. تو اس نے بڑی حیرت سے دیکھا، کیونکہ یہ وہ دور ہے جب انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. یہ دور ہے جب امیر اور غریب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ وہ دور ہے جب کالے اور گورے کو ایک جگہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس نے حیرت سے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا پیاری صورت والے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں کس طرح آرام کر سکتا ہوں؟ اگر میں یہ آرام کروں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آرام کرو، آپ کی جگہ یہ چکی میں چلا دوں گا. یہ ہے ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر لگاتار کئی دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لاتے ہیں، اس کی جگہ چکی چلاتے ہیں. اور جس دن وہ تندرست ہو گیا، نبی علیہ السلام جب جانے لگے تو اس بندے نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیاری صورت والے، آپ کا نام کیا ہے؟ اب یہاں بیچ میں ایک بات کہوں، نبی علیہ السلام کو جب اس نے پوچھا نا آپ کا نام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ جی ایم ایل اے صاحب، آدھے لیڈر تو اسی لیے ناراض ہو جاؤ کہ ہمارا نام نہیں چھاپا. ایم ایل اے صاحب کے پاس آ جائے جی ہمارا اخبار میں نام ہی نہیں آیا. اور یہاں نبی علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں؟ بھی کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ پیاری صورت والا، میں اپنے محسن کو کس نام سے یاد کروں؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام جب کسی کو اپنا نام بتاتے تھے، جو ان کی انگوٹھی کے اوپر جو مہر جو سخت تھی، وہ انہی الفاظ میں کہتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول. جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس غلام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک جو آپ کا دشمن ہے امیہ سچ کہتا ہے. اور بھائی کیا سچ کہتا ہے؟ وہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ محمد علیہ السلام سے مت ملنا. ارے بھائی کیوں نہ ملے؟ ارے وہ یہ کہتا ہے لوگوں کو کہ اگر محمد سے مل لو گے تو پھر محمد کے ہی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو میرے پر احسان کیا، آپ مجھے کلمہ بھی پڑھائے. ادھر بیت اللہ کے باہر، خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے. اب وہ پریشانی میں لوگوں کو یہ پوچھتا ہے کہ یہاں مکے میں کوئی سرکار ہے، کوئی افسر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں قریب کے ایک گاؤں سے اپنے اونٹ بیچنے آیا تھا، میں نے مکے میں آ کے وہ اونٹ بیچ دیے ہیں. 10 دن ہو گئے جس صاحب کو میں نے اونٹ بیچے اس کے میں گھر جاتا ہوں، وہ میری پیمنٹ نہیں کرتا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہاں کوئی بڑا آدمی ہو جس سے میں سفارش کروا لوں اور میری ڈوبی ہوئی پیمنٹ مجھ کو واپس مل جائے. باتیں ابھی بھی کچھ لوگوں کی ختم نہیں ہوئی لگتا مجھے. تو چنانچہ اس کو کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں، کعبہ ہے نا جس کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں،
تو اس کے چاروں طرف جو مسجد بنی اس کو حرم بولتے ہیں. کعبہ کس کا نام ہے؟ اس گھر کا جس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں. تو حرم کس کو کہتے ہیں؟ جو چاروں طرف برآمدے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرم. جو خانہ کعبہ ہے وہ سامنے درمیان میں. تو اس کے مکے کے لوگوں نے کہا کہ حرم میں روزانہ صبح کو بہترین قالین بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے مکے کے سارے چودھری وہاں بیٹھتے ہیں، تم اگر ان کو جا کے گزارش کر دو تو وہ تمہاری پیمنٹ دلوا دے. تو اس کو تو رستہ مل گیا. تو چنانچہ وہ صبح ہوئی، خانہ کعبہ میں گیا تو دیکھا بیت اللہ کے برآمدوں میں واقعی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شربت پی رہے ہیں. اب وہ ان کے پاس گیا. اب وہاں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے دشمن. کون؟ امیہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، عبداللہ بن جدعان بیٹھا ہے. بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے جو سارے کے سارے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں. یہ ان کے پاس گیا. وہ پوچھا بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اونٹ بیچنے آیا تھا، میں نے اونٹ بیچے، جو بندے نے خریدے وہ پیمنٹ نہیں دیتا. تو امیہ جو بڑا بدماش تھا اس دور کا، اس نے حیرت سے پوچھا ارے ایسا کون ہے مکے میں ہمارے علاوہ جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی ہو؟ اس کو پتا تھا مین تو ہم ہی سارے ہیں، بھی اس کے پیسے کس نے مار لیے؟ تو کیونکہ خود وہ ٹھگ تھا تو اس نے کہا لو جی صبح صبح آمدنی ہو جائے گی، اس کی مری پیمنٹ نکلوائیں گے، آدھی اس کو دیں گے آدھی خود رکھیں. اب جب اس نے امیہ نے اس بندے سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہارے پیسے کس نے مارے، نام بتاؤ، تو اس نے کہا جی میرے پیسے تو ابو جہل نے مار دیے. اب جب ابو جہل کا نام آیا تو امیہ بھی ہنسنے لگا. کیوں؟ وہ ان کا بادشاہ ہے، ان کا سرگنا ہے. امیہ بھی اسی کے ماتحت ہے، عتبہ بھی، ولید بھی. وہ سارے ہنسنے لگے زور زور سے. اب یہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے تو ان کو بتایا کہ جس بندے نے میرے پیسے مار لیے، میں نے اس کا نام بتایا، یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو امیہ جو تھا نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، سیدنا بلال حبشی کا مالک تھا، بلال اسی کے غلام تھے. تو اس کے دماغ میں ایک شرارت آئی. کیا شرارت آئی؟ ایسے گھوم جاؤ ادھر، منہ ادھر کر لیں اور گھوم جاؤ. تو امیہ کے ذہن میں ایک شرارت آئی. کیا شرارت آئی پتہ ہے؟ امیہ نے اس بندے کا بازو پکڑا، اس کو خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہاں نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے. کہاں؟ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹھتے تھے روزانہ. تو امیہ نے اس بندے کو نبی علیہ السلام کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو سامنے سفید کپڑوں میں ہیں. اس نے کہا ہاں. کہتا بس ان کے پاس چلا جا، وہ تیرا کام بنا دیں گے. اندازہ لگاؤ رسول اللہ کے دشمن کا بھی یقین ہے، ہاں جی، بدترین دشمن کا بھی یقین ہے. کس بات پہ؟ کہ جو محمد الرسول اللہ کے در پر چلا جائے اس کی سنوائی ہوگی، وہ خالی ہاتھ واپس آنے والا نہیں. یہ ان کا بھی یقین ہے دشمن کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر اگر کوئی چلا جائے. اور آج بھی ہمارا یقین ہے، آج بھی اگر در رسول پر کھڑا ہو کر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد لگا دے تو محمد الرسول اللہ اس کو خالی واپس نہیں بھیجتے ہیں. بے شک. اللہ. تو امیہ نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. کیوں اشارہ کیا؟ اب سنو اشارہ کیوں کیا. کیونکہ امیہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے. ابو جہل پیارے نبی علیہ السلام کو مارنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. موقع نہیں مل رہا کہ دونوں کی نعوذ باللہ لڑائی ہو جائے. امیہ کو موقع ملا، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ رسول اللہ کے پاس جائے. رسول اللہ جب اس کی مدد کے لیے جائیں گے تو ابو جہل کو موقع مل جائے گا نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا. اب وہ بندہ وہ جب گیا نبی علیہ السلام کی طرف، تو میں نے پہلے عرض کی آپ کو کہ اس نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا